السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ مسلسل کئی ہفتوں سے ہم اور آپ معقود علیہ کی شرطوں کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں معقود علیہ کی چوتھی شرط پر ہم اور آپ تفصیلی گفتگو کریں گے، اور وہ ہے القدرۃ علی تسلیمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اسے دینے اور حوالہ کرنے پر قادر ہونا۔ ایسا نہیں کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اپنے پاس نہیں ہے، اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اور بیچنے والا اسے دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، حوالہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اور وہ اس کی بیع کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں الرابع ان یکون المعقود علیہ مقدورا علی تسلیمہ شرعا وحسا۔ معقود علیہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ شرعی اور حسی دونوں اعتبار سے حوالہ کرنے اور دینے کے بس میں ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بیچنے کے تعلق سے بات چل رہی ہے، جس چیز پر معاملہ ہو رہا ہے، بیچنے والا شرعی اعتبار سے اور حسی اعتبار سے اسے خریدنے والے کو دے بھی سکتا ہو، حوالے بھی کر سکتا ہو۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ فما لا يقدر على تسلیمہ حسا لا يصح بیعہ کالسمک فی الماء۔ پس وہ چیز جسے حسی طور پر حوالے کرنے دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہے بیچنے والا، تو پھر اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے مچھلی کو پانی میں بیچنا، مچھلی کی بیع ہو رہی ہے، مچھلی ابھی پانی کے اندر ہے، باہر بھی نہیں نکالی گئی ہیں مچھلیاں، اور ویسے ہی اس کی بیع کرنا، تو یہ ایک تو یہ کہ یہ بیع مجہول ہے، اور دوسری یہ کہ اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اور اندر مچھلیاں ہیں بھی کہ نہیں، پکڑ پائیں گے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں مجہول ہیں۔ اس بنا پر یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، پانی سے مچھلیوں کو نکال لیا جائے اور اس کے بعد اس کی بیع کی جائے تو یہ جائز و درست ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقد روى احمد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا لا تشتروا السمک فی الماء فإنہ غرر۔ مچھلی کو پانی کے اندر مت خریدو۔ کیوں؟ فإنہ غرر، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کی بیع ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بات ہے، موقوف روایت ہے، اثر ہے، لیکن یہی حدیث مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے، جیسا کہ کہہ رہے ہیں وقد روی عن عمران بن الحسین مرفوعاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کے اندر موجود مچھلیوں کو باہر نکالے بغیر
بیچنا اور خریدنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ، کہہ رہے ہیں کہ غوطہ خور کی ڈبکی سے بھی منادی وارد ہوئی ہے۔ وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ، غوطہ لگانے والے کی ڈبکی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ضربۃ الغائص سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں والمراد به ان يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره ما اخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن ومثله الجنين في بطن امه۔ تو ضربۃ الغائص سے مراد کیا ہے؟ ضربۃ الغائص سے مراد یہ ہے، ضربۃ الغائص کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو دریا میں غوطہ لگانے کا عادی ہو کسی دوسرے شخص سے کہے، کیا کہے؟ ما اخرجته فی هذه الغوصہ، کہ جو کچھ میں اس ڈبکی میں اس غوطے میں نکال کر کے لاؤں گا وہ اتنی قیمت میں آپ کے لیے ہوگی۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کون سی چیز نکال لے کر آئے یا کچھ نہ لے کر کے آئے، یا کوئی ایسی چیز پکڑ کر کے لے آئے جو چیز یعنی بے فائدہ ہو، سانپ بچھو اور دوسری چیزیں بھی پکڑ کر کے لے آئے مچھلی کے بجائے، تو اس طرح کی بیع درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَمِثْلُهُ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اسی طریقے سے جنین کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بیچنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت وغیرہ میں اس طرح کی بیع ہوتی تھی، جس کو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، بیع حبل الحبلہ، حمل کے حمل کو بیچنا۔ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی اونٹنی یا اور کوئی ایسا جانور جو بچہ دینے کے قریب ہوتا، یعنی جیسے اونٹنی حمل سے ہو گئی تو کیا معاملہ ہوتا تھا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ حمل سے ہوگا تو اس حمل کو میں آپ سے اتنی قیمت میں بیچتا ہوں، اسی کو بیع حبل الحبلہ کہا جاتا ہے، حمل کے حمل کو بیچنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب مجہول بیع ہے، اس میں دھوکہ ہے، لہذا شریعت میں اس طرح کی بیع جائز اور درست نہیں ہے۔ اور پانی کے اندر مچھلیوں کو بیچنا، اسی طریقے سے غوطہ خور ڈبکی لگانے سے پہلے یہ بات کرے کہ جو بھی میں اس غوطے میں ڈبکی میں نکال لے کر آؤں گا وہ آپ سے اتنے میں بیچتا ہوں، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ سب مجہول بیع ہے اور شریعت کی نگاہ میں ساری چیزیں غیر درست ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا بَيْعُ الطَّيْرِ الْمُنْفَلِتِ، کہہ رہے ہیں کہ اسی ضمن میں اس پرندے کی بیع بھی داخل ہے جو بھاگ جاتا ہو، چلا جاتا ہو۔ تو اسی ضمن میں، اسی شرط کے تحت بھاگ جانے والے پرندے کی بیع بھی داخل ہے۔ الذی لا یعتاد رجوعه الی محلہ، جس کا اپنے محل کی طرف لوٹ کر کے آ جانا یہ عام بات نہ ہو، جو اپنے وطن یا اپنے محل کی طرف لوٹنے کا، لوٹ کر آنے کا عادی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی پرندہ ایسا ہے فَإِنِ اعْتَادَ الطَّائِرُ رُجُوعَهُ إِلَى مَحَلِّهِ، لیکن اگر پرندہ اپنے محل کی طرف لوٹ کر آنے کا عادی ہو وَلَوْ لَيْلًا، گرچہ وہ رات ہی میں کو نہ لوٹ کر کے آئے، لَمْ يَصِحْ أَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا النَّحْلُ، تو کہہ رہے ہیں
اس کی بھی بیع اکثر علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، سوائے شہد کی مکھی کے۔ شہد کی مکھی کو انہوں نے مستثنیٰ کیا ہے، اور نیچے 1 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں یرى الائمة الثلاثة جواز بیع دود القز والنحل منفردة عن الخلیة اذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان خلاف لأبي حنیفہ۔ یعنی ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی، احمد ریشم کے کیڑے کی بیع کے جواز کے قائل ہیں، اسی طریقے سے شہد کی مکھی کے بیع کے جواز کے قائل ہیں جب وہ گھر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر محبوس ہوں اور بیچنے اور خریدنے والے دونوں انہیں دیکھ لیں، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے خلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہد کی مکھی کی بیع جائز و درست نہیں ہے، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیع الانسان ما لیس عنده۔ کیوں جائز و درست نہیں ہے؟ ایسے پرندے کی جو واپس آتا ہی نہ ہو یا واپس آ بھی سکتا ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی بیع ناجائز قرار دی ہے، ایسی چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ وَيَصِحُّ عِنْدَ الْأَحْنَافِ، لیکن احناف کے نزدیک ان کی بیع درست ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَّا النَّحْلُ، اس لیے کہ انہیں حوالہ کرنے اور دینے پر قدرت رکھی جا سکتی ہے سوائے شہد کی مکھی کی۔ تو احناف کے نزدیک شہد کی مکھی کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، بقیہ پرندوں کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ پنجرے کے اندر بند کیے ہوئے ہیں اور وہ فائدہ مند جانور ہے، تو پھر ایسے پرندوں کی بیع جائز اور درست ہے، اور اگر جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو پھر اس کی بیع درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَصْبُ الْفَحْلِ، کہہ رہے ہیں اسی باب میں فحل کا پانی بھی داخل ہے۔ عصب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر آگے کر رہے ہیں، وَهُوَ مَاؤُهُ، یعنی فحل، اور فحل کہتے ہیں ہر مذکر، چاہے وہ گھوڑا ہو، اونٹ ہو یا سانڈ ہو، اس کے پانی کو بیچنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جفتی کرانے کے لیے لوگ اپنے جانوروں کو اس شخص کے پاس لاتے ہیں جس کے پاس سانڈ وغیرہ ہوتے، تو پھر وہ قیمت فکس کر کے لیتا ہے، بیچتا ہے گویا اس فحل کے پانی کو۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی باب میں، اسی ضمن میں عصب الفحل، فحل کا پانی بھی داخل ہے، اور عصب کی تفسیر کر رہے ہیں وہ ماؤہ، اس کے پانی کو کہا جاتا ہے۔ اور فحل کس کو کہتے ہیں؟ والفحل الذکر من کل حیوان فرسا او جملا او تیسا، اور فحل جانوروں میں کے مذکر کو کہتے ہیں، ہر جانور میں کا مذکر جو ہو اس کو فحل کہا جاتا ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا تیسن سانڈ ہو۔ وقد نہا عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ البخاری وغیرہ، کہہ رہے ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ تو بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل کے پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیوں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَوَّمٍ، اس لیے کہ یہ غیر مقرر ہے، ولا معلوم، اور معلوم بھی نہیں ہے، ولا مقدور علی تسلیمہ، اور اسے دینے حوالہ کرنے پر قدرت بھی انسان نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ مقرر بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، اور اسے حوالہ کرنے اور دینے پر انسان قادر بھی نہیں ہے۔ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِهِ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَلَا بَأْسَ بِالْكَرَامَةِ، لیکن جمہور علماء اس کی تحریم کی طرف گئے ہیں، چاہے وہ بیچنے اور خریدنے کی بات ہو یا اجرت پر دینے کی بات ہو، کرائے پر دینے کی بات ہو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کرامت کے سلسلے میں، کرامہ کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کرامہ کس کو کہتے ہیں؟ کرامہ کہتے ہیں وَهِيَ مَا يُعْطَى عَلَى عَصْبِ الْفَحْلِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ عَلَيْهِ، یعنی بغیر کسی شرط کے فحل کے پانی کے بدلے، یعنی جفتی کرا لینے کے بعد بغیر کسی شرط کے کوئی آدمی اپنی خوشی سے جو چیز دے دے تو اسی کو کرامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس پر پہلے سے کوئی بات نہ ہو کہ اتنا دینا ہے یا فلاں چیز دینی ہے، تو اگر بغیر کسی شرط کے کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ جائز اور درست ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان رجلا من بنی الکلاب سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، بنو کلاب میں کے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا فحل کے پانی کے تعلق سے، فنہاہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ فقال، تو اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا نطرق الفحل فنکرم، یعنی فحل کے ذریعے سے ہم کام لیتے ہیں تو پھر کرامت کے طور پر ہم دیے جاتے ہیں۔ فرخص له فی الکرامہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت کی اجازت دے دی، یعنی بغیر کسی شرط کے کوئی اپنی خوشی سے کچھ قیمت دے دیتا ہے اپنے جانور کی جفتی کرانے کے بعد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرامہ کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی بیچنا اور اسے کرائے پر دینا، اجرت لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر آگے کہہ رہے ہیں وقیلا، دوسرا قول کیا ہے، یجوز اجارت الفحل للزراب مدتا معلومتا وبه قال الحسن وابن سیرین وهو مروی عن مالک ووجہ للشافعیۃ والحنابلہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ فحل کی اجرت یعنی کرائے پر دینا للزراب، جفتی کرانے کے لیے جائز ہے ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اگر مقررہ فکس ٹائم کے لیے کوئی کرائے پر لیتا دیتا ہے تو پھر جائز اور درست ہے۔ اور اس قول کے قائل کون ہیں؟ حسن ابن سیرین، اور یہی امام مالک سے مروی ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کا بھی یہی ایک قول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جمہور کا خیال ہے کہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور اجارتاً بھی جائز نہیں ہے، کرائے پر لینا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ کرامت کے طور پر اگر کوئی یوں ہی بغیر کسی شرط کے دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اس پانی کو بیچنا یا اجرت اور کرائے پر لینا دینا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں جو آپ کے سامنے باتیں آئیں معقود علیہ کی چوتھی شرط کے تعلق سے، اور وہ چوتھی شرط کیا تھی کہ آدمی جو چیز بیچ رہا ہے اسے خریدنے والے کے حوالے کرنے اور دینے پر بھی قادر ہو۔ اگر وہ حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ بیع جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اور اسی ضمن میں اس پرندے کی بیع کو بھی شامل کیا جو بھاگ جاتا ہو۔ اس طریقے سے عصب الفحل بھی اسی ضمن میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو
صحیح معنوں میں